گزرنے کی جگہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں گزر کے چلا جائے، غفلت سے چلا جائے. اس کا ایک ایک دن ہمیں آپ کو چوکنا کرنے والا ہے. زندگی کا ایک ایک سال مجھے آپ کو چوکنا کرنے والا ہے. جتنی نعمتیں دی گئی ہیں یہ ساری حق تعالی شانہ کی طرف سے اس کے لیے ہیں. آپ میں اس کے پروپریٹر نہیں ہیں، مالک نہیں ہیں. وقتی طور پر دنیا کے سارے انسانوں کو ان چیزیں جان، مال اور استعداد. کیا چیزیں بولو؟ جان، مال اور استعداد. یہ مجموعی طور پر دنیا کے سارے انسانوں کو کم زیادہ دی گئی ہے. مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، امیر کو، غریب کو، شہری کو، دیہاتی کو، ان پڑھ کو، پڑھے لکھے کو، تاجر کو، کسان کو، کالے کو، گورے کو، سب کو اللہ نے دے رکھا. کوئی اس سے باقات نہیں. جان، مال، استعداد کم زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو تعالیٰ شانہ نے عطا فرما رکھی ہے. اور یہ ہر ایک کے پاس عارضی طور پر ہے. جان بھی عارضی طور پر ہے. میں آپ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں. یہ جان جو ہے نا اس کے ہم مالک نہیں ہیں. اس لیے ہماری شریعت میں خودکشی کرنا، آپغات، سوسائڈ کرنا کیا ہے بولو؟ حرام ہے. آدمی نہیں کر سکتا ہے. یہ جان تمہاری تھوڑی سے تم نے ختم کر دی. یہ مال میں آپ جو کماتے ہیں یہ میرا آپ کا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں، یہ آزمائش کے لیے دیا گیا ہے. اور اس آدمی میں اللہ نے استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے. ہر آدمی کے اندر استعداد رکھی ہے، صلاحیت ہے. صلاحیت سے کوئی آدمی خالی نہیں. یہ تین چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں. دنیا میں جب بھی خیر، بھلائی، اطمینان، سکون، راحت، عافیت، یہ جتنی چیزیں ہیں وجود میں آئی ہے، آدمیوں کے، انسانوں کے جان، مال، صلاحیت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی وجہ سے دنیا میں امن، چین، سکھ، شانتی آئی ہے. دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلی ہے جب انسانوں نے اپنی ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کیا. تو دنیا میں خیر پھیلی ہے، خیر بھی. پوری انسانی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، پوری انسانی تاریخ میں کہ دنیا میں جب جب بھی خیر ہے وہ ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے. اور دنیا میں جب بھی برائی، فساد، مصیبتیں پھیلی ہے، سمجھتے ہو، کسی کی پرسنل لائف میں، کسی کے پوری فیملی میں، کسی گاؤں بستی میں، کسی شہر میں اور کسی خطے اور ملک میں اگر شر پھیلا ہے، برائی پھیلی ہے، تو وہاں کے بسنے والے انسانوں کے اپنے جان، مال، استعداد کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے پھیلا ہے. دنیا کی زندگی بنتی ہے ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کر لو. ہماری بنے گی، گھر والوں کی بنے گی، سماج کی بنے گی، پورے خطے، علاقے، ملک کی بن جائے گی، پوری دنیا کی بن جائے گی اگر سارے دنیا کے انسان مل جل کر ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کر لیں. اور اگر دنیا میں خیر، بلائی، شر پھیلا ہے، شر، آدمی کی اپنی زندگی میں شر، برائی ہے، تو اس برائی کا دوسرا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. وہ کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ ایسا ہے، وہ نہیں. اللہ نے تجھے جان دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، صلاحیت اس دے رکھی ہے. تو نے ان تین چیزوں کو غلط یوز کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، اس لیے تیری ذات میں شر ہے کہ تو خود اپنی ذات سے پریشان ہے. تجھے اپنی ذات سے راحت نہیں ہے. سمجھے نا میرے بھائیوں؟
جب آدمی ان تین چیزوں کو غلط استعمال کرتا ہے تو شر اس کی ذات میں پیوستہ ہوتا ہے، اس کی فیملی میں آتا ہے اور گھر کٹمب خاندان سماج میں آتا ہے. دنیا بگڑ جائے گی اگر آدمیوں نے ان تین چیزوں کو صحیح استعمال نہیں کیا. اور اس سے آگے کی سناؤ کہ آدمی کی آخرت بھی ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے. ہمارا عقیدہ ہے نا، دنیا پر ختم نہیں ہوتا ہے معاملہ دنیا میں موت پر ختم نہیں ہوتا ہے، موت پر جگہ چینج ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جگہ تبدیلی ہوتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے. انسان ازلی نہیں لیکن ابدی ضرور ہے، ہمیشہ رہے گا. میں آپ مر جائیں گے، ہمارا وجود اس دنیا سے منتقل ہو کر برزخ میں چلا جائے گا. برزخ میں جہاں صدیاں بیتے گی. مجھے آپ کو کیا بیتے گی؟ صدیاں. یہاں تو 40 50 60 70 80 اور زیادہ 100 ہے نا. حضور نے فرمایا تھا میری امت کی عمومی عمر 60 اور 70 کے درمیان بھی رہے گی. بہت کم لوگ رہیں گے جو اس 70 کے اوپر نکلیں گے، ورنہ عموماً دیکھو 70 کے اندر آدمی کی موت آ جاتی ہے. ہاں، دنیا تو 60 70، برزخ صدیوں تک ہے. قیامت کا میدان ہے دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد. دوسرا سور پھونکا گیا نا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان سب قبروں سے اٹھیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. لوگ کھڑے ہو کر ایک دم اچنبے میں پڑ جائیں گے. یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا؟ قَالُوا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. ہمیں ہماری قبروں سے کس نے زندہ کر دیا؟ لوگ اٹھیں گے. وہ قیامت کا دن ہوگا. قرآن جس کی مقدار کہتا ہے 50,000 سال، مقدارہ 50,000 سنہ. پھر 50,000 سال کی زندگی ہے. پھر کہاں کی زندگی بولو؟ 50,000. او قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن. پھر اس کے بعد آدمی جائے گا اپنے نتیجے کے اعتبار سے. اچھا ہے تو جنت کی طرف، برا ہے تو دوزخ کی طرف، جہاں سے پھر کوئی نکلے گا نہیں. یہاں کیا ہے بولو؟ یہاں بولو تھوڑا ہے. اور اس تھوڑے میں کیا دے رکھا ہے اللہ نے؟ جان دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، صلاحیتیں دے رکھی ہے، کم زیادہ. تو میرے بھائیوں، آخرت جو بنے گی وہ انہی جان مال کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے بنے گی. برزخ آخرت بگڑے گی اسی جان مال کو اور صلاحیتوں کو غلط جگہ پر لگانے سے. سمجھے؟ برزخ آخرت کا بننا بگڑنا ان تینوں نعمتوں کو، جان کی نعمت، مال کی نعمت، صلاحیت کی نعمت، صحیح جگہ لگا لو، دنیا آباد ہے، آخرت آباد ہے، برزخ آباد ہے. غلط جگہ استعمال کر لو، دنیا برباد ہے، برزخ برباد ہے، آخرت برباد ہے. تو اس معنی سے دنیا کی زندگی کانٹے کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی کیسی بولو؟ کانٹے کی زندگی ہے. ہاں. اچھا، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے جانتے ہو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر اخیر کے اندر فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد. پوری زندگی، دنیا کی زندگی کا نچوڑ کیا چیز ہے؟ 5 چیزیں ہیں. پوری دنیا کی زندگی کا نچوڑ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں. لہو ہے، بچے میں آدمی کیا کرتا ہے؟ بیکار کام کرتا ہے. لعب ہے، تھوڑا لڑک پن میں آ جاتا ہے تو کھیل کود تماشا اس کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے. وزینۃ، فیشن پرستی ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے ساتھ بال ایسے، کپڑے ایسے، سٹائل ایسی، گاڑی ایسے، ہے نا، اپنے آپ کی ایک انوکھی سٹائل بناتا ہے. وہ نہیں کرتا ہے، وہ جوانی ہے. قرآن کہتا ہے اس مرحلے سے ہر کوئی گزرتا ہے. وزینۃ، مرد ہو یا عورت، فیشن پرستی. ہاں. چوتھی چیز قرآن کہتا ہے تو تفاخر،
फख्र जतलाता है अपने सर्कल में, अपने यारों में, खानदान में, समाज में। हाँ, और जब बुरा हो जाता है ना तो तकसील अम्वाल वल औलाद, माल के अंदर ज्यादती की लालच और उसका फख्र, औलाद ज्यादा है इसका अपने जैसे हम असरों पर फख्र, ये 5 चीजें दुनिया है। आप देखो, मैं आप इसी मरहले से तरतीब से तबक्कावार इसी से गुजरते 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 है ना, बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी, जवानी से अधेड़पन, अधेड़ उम्र से लेकर बुढ़ापे तक, काले बाल से लेकर सफेद बाल तक, यही मरहलों से गुजरते हैं। कुरान इंसान की फितरत की बात करता है। क्या करता है बोलो? कुरान इंसानी फितरत की बात करता है, फितरत से कलाम करता है। ये इंसान की जिंदगी की हकीकत होती है। और उधर कुरान पाक में हदीसों के अंदर अल्लाह ताला ने हदीसों में फरमाया गया कि आखिरत के अंदर हर आदमी को 5 बातों का सवाल किया जाएगा। कितनी बातों का बोलो? 5 बातों का सवाल किया जाएगा। जब इन 5 बातों का जब तक ये बंदा जवाब नहीं दे देगा, ये अपने हिसाब की जगह से कदम हिला नहीं सकता है। हाँ, हर एक आदमी का हिसाब होना है, कोई बात नहीं इससे। इतना बड़ा खुर्रम खान हो, इसको अल्लाह के सामने पेश होना है, हिसाब दे, हिसाब दे, हिसाब दिए बगैर कोई नहीं जाएगा। आप अपने बच्चे को 50 का नोट लेकर कान के गल्ले पर पान लेने, मावा लेने, बीड़ी माचिस लेने, छोटा मोटा सामान लेने 50-100 की नोट लेकर बेचते हैं। आपका बेटा घर आता है तो हम इससे पूछते हैं, ले कितने हुए? दुकान वाले ने कितने लिए, गल्ले वाले ने कितने बचे, ला वापस। आप में अपनी सगी औलाद से जिससे मेरा आपका खून का रिश्ता है, एक 100 की नोट का हिसाब माफ नहीं करते हैं। एक 100 की नोट का हिसाब लेट गो नहीं करते हैं। मांगते कि नहीं मांगते? कितने लिए, कितने बचे, ला वापस। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने, जिसने 60-70 साल तक हर किस्म की जाहिरी, बातीनी, मादी नेमतों की मुझ पर, आप पर भरमार की है, वो अल्लाह आखिरत के अंदर क्या लेगा? हिसाब लेगा। वो अल्लाह क्या लेगा? हिसाब लेगा। 5 बातें पूछी जाएगी। कुरान ने दुनिया की चीजें भी कितनी बंद है, दुनिया की हकीकत क्या बताई? 5 चीजें हैं। और आखिरत में क्या है कि आखिरत के अंदर 5 सवालों का जवाब दे दो, पुल सिरात पार करके निकल जाओ, उस पार जन्नत है। उस पार क्या है बोलो? जन्नत है, निकल जाओ। 5 सवालों का जवाब दे दो। पहला सवाल होगा, हमने उम्र दी थी कहां लगाई? हमने क्या दी थी? उम्र। हाँ, 50, 60, 70, 80 साल की उम्र दी, इसको कहां लगा दिया? यह हर एक से सवाल होगा। दीन के पीछे लगाया, अमाल के पीछे लगाया, कि अपनी आखिरत को आबाद करने के लिए लगाया, या अपनी दुनिया को आबाद करने के लिए, उसको संवारने के लिए लगाया? और इस वक्त हमारा ये जो मजमा बैठा है ना, हम में से हर आदमी थोड़ी देर के लिए अपनी जात का मुहासबा कर ले, अपनी जात का मुहासबा करे कि मेरे 35 हो गए, 30 हो गए, 25 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, ये 50 गए कहां? ये 50 लगे कहां? समझे ना? सरवरा बात बाकी अपना कर लो, प्लस माइनस कर लो, अपना बैठ लो, पेट में बारे में फैसला कर लो। यही सवाल कल आखिरत में अल्लाह को इसका जवाब देना है। इस वक्त मैं अपनी जवाब के लिए अपने पास क्या जवाब पाता हूं? अल्लाह को जवाब देना है, पूछेगा हमने तुझे उम्र दी थी कहां लगा? न मेरी बीवी बोलेगी, न मेरा बाप बोलेगा, न मेरी औलाद बोलेगी। हमको याद करेंगे, क्योंकि हशर के दिन में एक आस होगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बड़ी मजबूत उम्मीद की। हाँ,
दुनिया के सारे इंसानों पर वो बीतेगी जो आज तक लोग महशर के मैदान में धूप में तपते होंगे, परेशान हिसाब किताब शुरू कर दें। आप नहीं देख रहे हैं क्या हमारी क्या कंडीशन है, कितने परेशान है। अरे जन्नत देनी है तो जन्नत दे दे, दोज़ख देनी है दोज़ख दे दे, लेकिन इस मुसीबत से नजात दे दे। आप अल्लाह से कहो। आदम अलैहिस्सलाम से लोग कहेंगे, नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहेंगे, हाँ मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे, पैगंबरों को लोग कहेंगे। हाँ, हर पैगंबर के नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है। आज अल्लाह पाक इतना गजबनाक है, हमारी मजाल नहीं बोलने की कि तो हिसाब किताब शुरू कर दे और दुनिया की सारी इंसानियत को इस तकलीफ से निजात दे दे। बात समझते हो? वो हशर के दीन, वो हशर का दीन है। हाँ, उस दीन में अल्लाह मुझे आपसे पूछेगा 5 सवाल, जिसका पहला सवाल ये होगा, हमने तुमको उम्र दी थी, तुमने उस उम्र को कहां लगाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल अल्लाह पूछेगा, जवानी दी थी, क्या दी थी? बोलो। देखो ये सारे जवान बैठे मेरे सामने, हाँ ये जवान है, नेमत है अल्लाह ताला की। ये जवानी खाने पीने और के चौंचले पूरा करने के लिए नहीं है, इसका सवाल होगा। उलमा ने लिखा है 1 से लेकर 15 तक ये तो बचपन की उम्र समझी जाती है, 15 से बुलूग की उम्र है जवानी, जो 40 तक चलती है और 40 से ढलना शुरू होती है। जवानी की उम्र जिसमें उमंग हैं, अरमाने हैं, आंखों पर कमन डालने की बातें आदमी करता है कि नहीं? जवान क्या बात करता है? ये कर दूं, वो कर दूं, तू कर दूं। बहुत बड़ी ताकत है जवानी। हाँ, अल्लाह की नेमत है। बंदे से अल्लाह पूछेगा, बोल जवानी कहां लगा? दुकान में, मार्केट में, धंधे व्यापार में, पैसा कमाने में है ना, ठिकाने जमा करने में, कहां लगाई? हमें तो नहीं मालूम होगा। हमारे किरामन कातिबिन यहां बैठे हैं ना, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। वो बैठे यहां, सब तैयार है। क्या है बोलो? सब तैयार है। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो कुछ मैंने आपने अच्छा बुरा किया है वो सारा में क्या हो चुका है? बोलो, लिख दिया गया है और वो रजिस्टर सामने होंगे, नेकी का और बुराई का। ये मत समझियो जो करते हैं हवा में उड़ जाता है, जो बोलता है हवा में जाता है, ये मत समझियो। हाँ, बोला तो बोले कौन पकड़ेगा, किया तो कौन पूछेगा, किसकी मजाल है? हाँ, या तो किसी की मजाल नहीं भाई, तू दादा है लेकिन ऊपर बैठा है। हमने जवानी दी, क्या आया इसको? अल्लाह पूछेगा, माल कैसे लाया था? माल कहां से लाया? हलाल तरीके से, हराम तरीके से, जायज तरीके से, नाजायज तरीके से? इसलिए हमारे यहां इल्म जिक्र है, इल्म है कि आदमी हर मौके की चीज को सीखे। ये नहीं है दुनिया में जो चलता है उसको हम भी चलावें, जैसे दुनिया चलती है हम भी ऐसा रुख कर लें। हम तो पूछ कर करेंगे हमारे उलमा किराम से, मसाइल की जानकारी लेंगे। रोजी का मसला है, कमाता एक है, वो हलाल कमाएगा तो पीछे घर वालों को सबको हलाल खिलाएगा। वो हराम कमाएगा, पीछे भी बच्चों को, भाई बहनों को, मां बाप को, सबको क्या खिलाएगा? बोलो, हराम। उनको नहीं पता है भी बच्चे कल कयामत में छूट जाएंगे, हमें नहीं पता था। ये फंस जाएगा, ये फंसेगा, और उनमें से कोई अल्लाह से सिफारिश नहीं करेगा। कोई मेरी तुम्हारा क्या बोलो सिफारिश नहीं करेगा अल्लाह ताला से। कहां से कमाए बताओ?
اور چوتھا سوال ہوگا کہ اس کو لگایا کہاں. چوتھا سوال کیا ہوگا بولو؟ اس کو لگایا کہاں خرچ کیا؟ صحیح جگہوں پر جہاں لگانا تھا وہاں تمہیں کیوں بھیجتے ہیں 4 مہینے؟ یہ سب چیزیں سیکھنے کی چیزیں ہیں. ہاں ہم تو سمجھتے میرا مال ہے میری مرضی. کیا کہتے ہیں بھائی میرا مال ہے میری مرضی. مولوی صاحب آپ کون کیسے نہیں کروں؟ میں جہاں چاہوں لگا دوں. نہیں، کوئی آدمی آزاد نہیں ہے، نہ جان کے خرچ کرنے میں نہ مال کے خرچ کرنے میں. کوئی پوچھا جائے گا مال کہاں لگایا. اور 5ویں چیز پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنے دین کا جو علم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، کتنا عمل کیا. رمضان کے روزے فرض، کتنے عمل کیا. مال دیا تھا زکات تم پر ضروری تھی، کتنی لگائی. اور زیادہ تجھے ہم نے مال دیا تھا حج کرنا تھا، تم نے حج کیا، عمل کیا. سچ بولا، امانت داری برتی، ماں باپ کی خدمت کی. آپ بتاؤ پوری زندگی کا ریکارڈ اس میں آ جائے گا، کوئی چیز نہیں چھوٹ پائے گی، نہ دین کی نہ رات کی. سمجھتے ہو؟ تو 3 چیزیں ہیں، جان، مال، صلاحیت. ہو تو دنیا بنانے لگا دو، چاہے تو آدمی کیا لگا دے بولو؟ اپنی دنیا آباد کرنے میں لگا دیں، سنوارنے میں لگا دیں. اور چاہے تو ان جان، مال، استعداد کو آخرت کے ان 5 سوالوں کی جواب کی تیاری میں لگا دیں. سمجھتے ہو؟ لگانے والے ہر جگہ لگاتے ہیں، رات دن سب کے گزر رہے ہیں، دنیا سب کی گزر رہی ہے. لیکن جیسے ہی موت آئے گی اس کے ساتھ راستے جدے ہو جائیں گے. جیسے ہی موت آئے گی راستے کیا ہو جائیں گے بولو؟ راستے الگ ہو جائیں گے. جس نے مال استعداد کو صحیح جگہ پر استعمال کیا ہے، آخرت ان 5 سوالوں کے جواب کی تیاری میں لگایا ہے، اس کا راستہ جنت کی طرف ہو جائے گا. اور جس نے ان جان، مال، استعداد کی 3 نعمتوں کو اپنی دنیا کی یہ 5 چیزیں لہو، لعب، زینت، تفاخر اور تکاثر میں استعمال کیا ہے، تو موت کے بعد اس کا بھی راستہ الگ ہو جائے گا. دنیا تو دونوں کی ساتھ گزر رہی ہے، موت پر راستے الگ ہو جائیں گے. موت پر کیا ہو جائیں گے بولو؟ ہو راستے الگ ہو جائیں گے. ہاں اسی لیے کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے. 2 آدمی تھے، ایک اچھا آدمی تھا، نیک صالح آدمی تھا. وہ جان، مال، استعداد کو صحیح جگہ لگانے والا، استعمال کرنے والا بندہ تھا. اور ایک آوارہ تھا. کیسا؟ آوارہ، فاسق، فاجر. اس مرد صالح نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ دیکھو میرا انتقال ہونے لگے اور مجھ پر سکرات طاری ہو جاویں تو میرے پاس میں پانی کا ایک کٹورا رکھ دینا. کیا رکھ دینا؟ پانی کا کٹورا رکھ دینا. اور وہ فاسق آدمی جس نے اپنی جان، مال اور استعداد کو خواہشات پر لگایا تھا. کہاں پر لگایا تھا؟ خواہشات پر. سب سوچ لے، من کی سب خواہش پوری ہو رہی ہے، من کی مرادیں جو یہ پلد، وہ چاہیے، یہ چاہیے، فلانا چاہیے، دکھنا چاہیے، ایسے کپڑے، ایسی گاڑی، ایسا مکان، ایسی ڈیزائن. ہاں سوچ لے کہتے ہیں اس کو، ضرورت نہیں کہتے ہیں، ضرورت تو دوسری چیز ہے. سمجھتے ہو؟ ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ، وہ کہنے لگے یار بہت لمبی چوڑی دنیا ہے، ضرورت کی چیزیں رکھ لوں. کیا رکھ لوں؟ تو بہت سوچے اور سوچ کر انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ میں 3 چیزیں لے لے. ایک کنگا لے لوں، ایک آئینہ لے لوں اور ایک کٹورا لے لوں. بھئی یہ 3 پر میری زندگی چل جائے گی، یہ 3 پر میری زندگی چل جائے گی، بس اتنا کافی ہے. چلے سمجھتے ہو؟ اور چلے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کہیں سے چشمے سے پانی گر رہا ہے اور وہ ہاتھ سے پی رہا ہے. تو حضور نے کہا یار پانی تو ہاتھ سے بھی پیا جاتا ہے، کٹورے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کٹورے کی کیا ضرورت ہے؟
दे दिया किसी फकीर को सदका, ले भाई तू ले ले। कंगा आईना लेकर चल पड़े। एक जगह पहुंचे, चलते चलते एक आदमी तालाब से नहाकर बाहर निकला, है ना, और ना धो किसने कपड़े पहने, और कपड़े पहनने के बाद तालाब में अपना मुंह देखा और उंगलियों से अपने बाल यूं बनाने लगा, यूं मुंह देखकर। वो खड़े खड़े देखने लगे, भाई कंघी की भी जरूरत नहीं है, आईने की भी जरूरत नहीं है, जिंदगी की गाड़ी तो इसके बगैर भी चली जाएगी। अरे बात समझते हो तुम लोग? और हमारी जरूरतों की लिस्ट देख लो, बात समझे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सुन्नत वाली, सादगी वाली, समझे ना, हया वाली, पाकदामनी वाली जिंदगी। हाँ, सादी जिंदगी सस्ती होती है। सादी जिंदगी क्या होती बोलो? हाँ, सादा घर आसान है, सादा कपड़े इसको खरीदना, पकाना, हजम करना भी आसान है। आप बहुत ही भारी किस्म का खाना खाएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सोडा की लारी भी तलाश करनी पड़ेगी कि बहुत खा लिया, क्या करना? एक ने डबल मार के सोडा पीने पड़ी हाथों के। भाई इतना खाया क्यों तूने यार? सादा खा लेता तू। हुजूर का खाना पीना, लिबास, घर, ये सब चीजें सादी वाली थी। हाँ, इस उम्मत को उसके नबी ने, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस उम्मत को उसके नबी की तरफ से दो चीजें वारसे में मिली है, एक मुजाहदा जफाकशी और दूसरी चीज सादगी। हमको हमारे नबी ने वारसे में दो चीजें दे रखी है, माशरत में सादी माशरत, सादी रखो, खाने में, पीने में, लिबास में, घर में, सवारी में, अपनी जरूरतों को पूरा करने में, समझे ना? और जफाकश जिंदगी गुजारो, नाजुक न बनो, न बनो। हाँ, अल्लाह की नेमतों नरम बन जाते हैं कि भाई पैदल जमात में जाना है, तो भाई हमारी बात नहीं है यार, अपने को वहां से वहां भी आप चढ़ता है, तो इतना नाजुक क्यों बन जाता है यार? है ना? इतना नाजुक क्यों बन जाता है? जफाकश बन। हाँ, तो उस बंदे खुदा ने मौत के वक्त वसीयत की घर वालों को कि जब मेरी सकरात तारी हो जावे ने, मेरे पास एक पानी भरा कटोरा रख देना। और वो आदमी जो गुनहगार था, फासिक था, जिसने अपनी जान माल सलाहियत को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के पीछे जिंदगी भर लगाई थी, इसने अपने घर वालों को वसीयत की कि देखो मेरी मौत का वक्त करीब हो जावे तो एक खास किस्म की मछली है, क्या थी है, उसका नाम लिया उसने, यार वो मछली बनाकर मुझे फ्राई करके खिला देना, वो मछली फ्राई करके खिला देना। अल्लाह ने दोनों की सुन ली। फांसी का मौत करीब आने लगी तो वो मछली की वो डिमांड करता था ना, वो उसके शहर के मार्केट में नहीं थी, वो किसी दूर समंदर में थी। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि चल। वो मछली अल्लाह के हुक्म से चली 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 और ये उस इलाके के समंदर में पहुंची जहां रास्ता था। और वहां के किसे मछुआरे के मच्छी पकड़ने वाले की जाल के अंदर अल्लाह ने इसको फंसाया और मार्केट के रास्ते से इसको घर पहुंचाया और घर वालों ने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसको साफ सूफ काट के मसाला भर के फ्राई करके इसको खिलाया। और वो मर्द मोमिन इस पर सकरात का वक्त करीब आ गया है ना, और उसने कहा कि मेरे पास पानी का कटोरा रख देना। जब रखा गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके पानी के कटोरे को उलट दो, इसके पानी के कटोरे को क्या कर दो, इसको उलट दो। वो प्यासा मर गया। कैसा मर गया? प्यासा। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है, बारी ताला बहुत बड़ा है तू, तेरा ये मेरा समझ में नहीं आया,
ہم جانتے ہیں تیرا ہر کام حکمت کے ساتھ ہے، اندھادھند نہیں ہے، لیکن یہ حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس گنہگار کو آپ نے ہر چیز یہاں تک کہ اس کی خاص قسم کی مچھلی سمندر سے چلوا کر کھلائی، اور اس مرد صالح کو آپ نے اس کی روح کو کھنچوایا، پیاس کی حالت میں پانی تک نہیں پینے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بات یہ ہے، وہ فاسق آدمی جو تھا نا، تھا تو فاسق، اس کے پاس بہت سارے گناہ تھے، ہاں اس کی کچھ نیکیاں ہمارے پاس تھی۔ کیا تھی بولو؟ کچھ نیکیاں تھی۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر دے دیں، اور اس کے سارے گناہ اکبند رہیں، اور یہ گناہ کی حالت میں ہمارے پاس آوے، ہم اس کی زبردست پکڑ کریں۔ ہم اس کی کیا کریں؟ ہاں، گناہ کی حالت میں، بے دینی کی حالت میں، غفلت کی حالت میں اگر آدمی کے پاس دنیا آتی ہے تو یہ تو بہت ڈرنے کی چیز، یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ ایک آدمی کی زندگی میں نماز نہیں ہے، روزہ قرآن کا تلاوت ذکر نہیں ہے، سچائی امانتداری نہیں ہے، غفلت ہے، بے دینی ہے، اور اللہ کی طرف سے پیسے کی دے آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، نیچے سے اوپر تک پہنچ گیا ہے نا۔ ہاں، کالونی میں چھوٹی سے ایک اس کی اویڑی تھی، اب کیا بن گیا؟ عالیشان بنگلہ بن گیا۔ سائیکل بھی نہیں تھی، اب کیا ہو گئی؟ 4 وہیل ٹناٹن آ گئی اس کے پاس۔ لوگ اس کی طرف رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو نصیبدار کہتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قارون کو کہتے تھے وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ قارون بڑا نصیبے والا ہے، اس کے مال کو دیکھ کر۔ یہی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں، لیکن زندگی دین سے دور ہے، اعمال سے دور ہے، دین کی محنت سے دور ہے۔ اس کا جان، اس کا مال اور اس کی استعداد دین پر نہیں لگ رہی ہے، اعمال اور آخرت پر نہیں لگ رہی ہے، برزخ بنانے پر نہیں لگ رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے اور آ رہا ہے، اور آ رہا ہے، اور آ رہا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ کیا خطرے کی گھنٹی ہے؟ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں کے اندر بعض مرتبہ چوہے آ جاتے، چوہے آتے ہیں گھر میں، تمہارے احمدآباد میں آتے ہیں، ارے بولو آتے کہ نہیں آتے؟ تو کیا کرتے ہو؟ اس کو پکڑنے کے لیے پنجرا لاتا ہے آدمی، بازار میں ملتے ہیں 50 200 روپے کا پنجرا، ہاں، کاغذات پھاڑ دیے، پیسے پھاڑ دیے، کپڑے خراب کر دیے، گھر والے پریشان ہیں، تو پکڑنے کے لیے آدمی اس کو لا کر رکھتا ہے، اور اس پنجرے کے اندر گھی کی تلی ہوئی روٹی، گھی، دیسی گھی، ڈالڈا نہیں، دیسی گھی مار کر آدمی اس پنجرے میں گھی کی روٹی رکھتا ہے، وہ نہیں کھاتا، بچوں کو نہیں کھلاتا ہے، چوہے کے لیے رکھتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ گھر کا مالک گھی کی تلی ہوئی روٹی ان چوہوں سے راضی ہو کر رکھتا ہے یا ناراض ہو کر رکھتا ہے؟ بتاؤ۔ شاباشی دیتا ہے کہ بہت اچھا کرتے ہو، گھی کی روٹی کھاؤ اور زیادہ دمال مچاؤ، ایسا ان سے راضی ہو کر رکھتا ہے کہ ناراض ہو کر؟ نہیں، وہ کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، رکھتا ہے چوہوں کے لیے۔ جب آدمی بے دین ہو، ہاں، زندگی کے اندر امان نہ ہو، غفلت ہو، نمازیں چھوٹ رہی ہے، تلاوت ذکر کا نام و نشان نہیں ہے، دین کی محنت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، اور دنیا کی ریل پھیل آ رہی ہے، دنیا کی ریل پھیل دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے خوب دنیا آ رہی ہے، تو یہ سمجھ لیں اللہ راضی نہیں ہے، اللہ نے اس کو پکڑنے کے لیے گھی کی تلی ہوئی روٹی رکھی ہے، اللہ پکڑنا چاہتا ہے اس کو، یہ گھی کی تلی روٹی ہے، اس کو پکڑو۔ ہاں، بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ نماز کی توفیق ہو جائے، مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ کی نعمت ہے، نماز کی توفیق ہو جائے، کوئی وقت کی نماز نہ چھوٹے، سمجھے نا؟ ہاں، فجر کی نماز،
حاضر ہے بندہ، ظہر میں کہ حاضر ہے بندہ، عصر مغرب عشاء میں کہ حاضر ہے، جماعت کے ساتھ ہیں، صف اول میں ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہیں، نماز میں غائب نہیں، نماز سے غائب نہیں. سمجھتے ہو کیسا بھی آدمی ہے، پیسے والا ہے یا غریب ہے، جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے یہاں کوئی بھلائی دینا چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، اس کے لیے مسجد کے دروازے آسان کر دیتا ہے. یہ دکاندار ہے، سیزن ہے، گراگی پھول ہے، ارے گھر سے اس کی بیوی نے ٹیفن بھیجا ہے کھانے کے لیے، بندے کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن نماز نہیں جائے گی، وہ نہیں چھوڑے گا. اس کا اسٹاف کو بھی کہے گا مارو شٹر، چلو سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. کیا کرے گا؟ چلو سب مارو شٹر، نماز پڑھو جماعت کے ساتھ. اللہ کا بڑا حکم ہے، نماز ٹھیک مل جائے آدمی کو. بات سمجھے نا میرے بھائیوں؟ ہاں بہت بڑی خیر ہے. جب نماز چھوٹے تو یاد رکھنا یہ خطرے کی گھنٹی ہے. کوئی روٹی گھی کی تلی ہوئی اللہ ڈال کر پکڑنا چاہتا ہے. یاد رکھنا نماز کو چھوڑ کر جو روزی آ جاوے، دکان سے آوے، نوکری سے آوے، پھیری سے آوے، رکشہ سے آوے، لاری سے آوے، ایم پی سے آوے، کسی بھی طریقے سے آ جاوے، نماز وہ جیب میں نوٹ آوے 100 کی 200 کی 500 کی، یاد رکھنا نہیں ہے، یہ گھی کی تلی ہوئی روٹی ہے کرنا چاہتا ہے. اللہ پکڑنا چاہتا ہے. خبردار یہ خطرے کی گھنٹی ہے، چوکنا رہ جانا. نماز نہیں ہے. ہاں باقی پڑھنے والے تو کہیں نہیں چھوڑتے ہیں. میں ایک ہوائی جہاز کے سفر سے آ رہا تھا، 10 گھنٹے کا سفر تھا ہے، اور میں رات کو 11 بجے بیٹھا. میں جب ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا تو میرے پاس اس کے اسٹاف میں سے ایک جوان آیا، مجھ سے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا. پھر اس نے انگریزی میں کہا کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن اس نے مجھے سلام کیا تو مجھے ذرا یہ ہوا کہ بھائی یہ اپنا ہے کہ کوئی اور ہے. کیونکہ ہوائی جہاز کا اسٹاف تو ٹرین ہوتا ہے، داڑھی ٹوپی لے کر سلام بھی کرتا ہے اور یوں بھی کرتا ہے یوں بھی کرتا ہے، سب کرنا، ناٹک کرنا تو سب آتا ہے ان کو، ناٹک کے تو پیسے ملتے ہیں ان کو. تو میں نے کہا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام مستقیم ہے. میں نے کہا چلو اپنا بندہ ہے. میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ رات کا وقت ہے اور یوں جا رہے ہم لوگ مغرب کی طرف جا رہے ہیں، مشرق سے مغرب، رات لمبی ہوتی جائے گی، لیکن میرا اندازہ یہ ہے فجر آ جائے گی کہ فجر کی نماز کا ٹائم تو مجھے بتا دینا، کا وقت بتا دینا، جب نماز کا وقت ہو جانے تو مجھے الرٹ کرے. بولے اوکے میں آپ کو الرٹ کر دوں گا. مجھے یاد ہے وہ جمعہ کی رات تھی تو میں سورہ کہف ہے، سورہ دخان ہے، یہ سب قرآن موبائل میں پڑھتا رہا، کافی دیر پڑھتا رہا. پھر میری آنکھ لگ گئی تو مجھے اپنے شوگر کی وجہ سے رات کو دیر سے پیشاب کرنا، گھر پر بھی اٹھتا ہوں، یہاں بھی اٹھ گیا میں اپنے پیشاب کرنے کے لیے چلا گیا. کچھ گھنٹوں کے بعد 10-11 گھنٹے کا سفر تھا نان سٹاپ. تو مجھے یاد ہے کہ میں جب وہ ٹوائلٹ کی طرف گیا تو وہاں ایک جگہ کے اندر وہ مستقیم بندہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ نماز. تو میں حیران ہو گیا، یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہوا، یہ بندہ تو تہجد پڑھتا ہوا شاید. خیر میں اپنی ٹوائلٹ ضرورت سے فارغ ہو گیا. پھر میں نے دل میں اللہ نے ایک دم بات ڈالی، ہو سکتا ہے فجر کا ٹائم ہو گیا ہو. میں نے کہا کیسے پتا چلے گا مجھے؟ پھر اللہ نے ایک آئیڈیا دماغ میں دیا. میں نے پلین کی کھڑکی کو ذرا یوں اس کا شٹر اونچا کیا تو دیکھا صبح صادق ہو رہی تھی، اجالا آسمان میں. میں نے کہا واہ نماز کا ٹائم تو ہو چکا ہے، یہ بندہ فجر پڑھ رہا ہے. میں نے اپنی سیٹ کے اندر مسواک رکھا تھا تو میں واپس گیا، مسواک لے کر آیا، وضو کیا میں نے، اور مصلی بھی ساتھ میں لے کر آیا تھا. تو وہ بندہ وہاں سے چلا گیا تھا. میں نے اپنا مصلی بچھایا، 2 سنت پڑھی، 2 فرض پڑھی اور تھوڑی دیر تسبیحات فاطمہ وہی بیٹھے بیٹھے پڑھتا رہا. اور جمعہ کی صبح تھی تو میں نے تھوڑی دیر ذرا لمبی دعا کر لی ہوائی جہاز میں. دعا کر کے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ کے میں درود شریف پڑھنے لگا. اتنے وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگے میں آپ کے پاس آیا آپ کو اٹھا، لیکن آپ اٹھ چکے تھے. آپ پھر دیکھا آپ نماز. میں نے کہا میں نے بھی دیکھا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے. بولے ہاں صبح شادی تو ہو گئی تھی لیکن میں نے سوچا پہلے میں آپ کو پڑھا دوں نماز. میں کیا کر دوں، میں پہلے پڑھ لوں پھر آپ کو اٹھاؤں اور آپ کو پڑھا دوں.
मैंने तो पहले उठाकर दोनों जमात निकल लेते, तो हंस गया पड़ा, बोले ड्यूटी में होता है, टाइमिंग सेट होता है हमारा। खैर मैंने कहा चलो अब मुझे कोई दूसरी नमाज पढ़नी नहीं है, 9 बजे मुझे उतर जाना था। लेकिन मैं सोचता रहा पूरे हवाई जहाज में एक बंदा है, कोई अजान नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। अब बताओ क्या चीज आदमी को अंदर से नमाज की तरफ लाती है। और हम अपने अहमदाबाद में देखें, मेरे घर के 10 कदम मस्जिद है, मेरी दुकान से 20 कदम मस्जिद है। मेरे न चाहने के बावजूद फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की 20 अजानों की आवाज मेरे कान में पड़ती है। बोलो पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और मैं कितना पाबंद हूं, और मैं कितना पाबंद हूं। जो रोजी नमाज को छोड़कर कमाई जाएगी वो मेरे भाइयों घी की तली हुई रोटी होगी, वो घरों में सुकून नहीं लाएगी, वो घरों में सुकून नहीं लाएगी। ठीक है आपकी रोटी बोटी पक जाएगी, लेकिन वो रोटी बोटी खाने के बाद घर वालों की जिंदगियों में कभी सुकून नहीं होगा। बाप और बेटे की लड़ाई होगी, भाई भाई की लड़ाई होगी, सास बहू की लड़ाई होगी, ननद भाभी की लड़ाई होगी। 2 भाई हैं, दोनों की बीवियां हैं, जेठानी देरानी की लड़ाई घर में होगी। तो ये कहां से आया? ये वहां से आया है। बगैर नमाज की रोजी, बगैर नमाज की रोजी तूने इनको खिलाई है, ये शैतान ने इनको भी सुझाया है। हाँ ये घी की रोटी है, हाँ ये इनके पेट में गई है। ये गलत रोजी, अल्लाह के हुक्म को तोड़कर कमाई जाने वाली ये गलत रोजी, ये घर के लोगों को कभी अच्छे कामों की तरफ नहीं ला सकती है, इनको बुरे कामों की तरफ ले जाएगी, ये बुराइयों की तरफ धकेलेगी। और मेरे भाइयों आप देखें घर घर की ये कहानी है, हर फैमिली की स्टोरी है, हर आदमी अपनी जिंदगी के अंदर इसका तजुर्बा करता है। बाकी घर में लड़ाई की क्या वजह है? खाना नहीं है, खाना है, पीना नहीं है, पीना है, पहनने के कपड़े नहीं है, अरे एक से एक उम्दा कपड़े हैं, पहनने के चप्पल नहीं है, अरे अच्छे से अच्छे चप्पल है, सवारियां नहीं है वो भी मौजूद है, बैंक बैलेंस नहीं है का वो भी मौजूद है, फिर क्यों शिकायत एक दूसरे को? अल्लाह का हुक्म नहीं है, क्या हुक्म नमाज जिंदगियों में नहीं है। फजर में पूरा मोहल्ला सोया है, वो 5 बूढ़े होते वही बेचारे पढ़ते हैं। वो हमारी एक जमात एक इलाके में काम करके आई, मान वालों का बड़ा इलाका, तो मैंने इससे कारगुजारी ली, भाई पानी पिला दो, मैंने कारगुजारी ली क्या है? अरे बोले साहब क्या बताया, फजर में 4 आदमी थे। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, 4 आदमी फजर में? कोई कहने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। बात यह है कि मेरे भाइयों हमारी अंदर की नीयत नहीं होती है फजर पढ़ने की। क्या नहीं होती बोलो? आदमी नियत ही नहीं करता है फजर पढ़नी, सो जाता है रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे सो जाता है। फिर क्या होता है? आंख खुलती 8 बजे 9 बजे 10 बजे। बहुत से मन चले होते हैं, रात को कब आते जानते हो? जब अजान होने का 1 घंटा 2 घंटा बाकी होता है तब घर पर आते हैं, सो जाएंगे 1-2 बजे। अब क्या होगा? बेबरकतियां होगी, घरों में राहत सुकून कहां से मिलेगा? भाई रोजी और उसकी बरकत, जान की बरकत, बाल की बरकत, सेहत की बरकत, उम्र की बरकत, औलाद की बरकत, घरों की बरकत, रोजगार की बरकत, ये तो अल्लाह ने फजर की नमाज में रखी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह तू मेरी उम्मत की सुबहों में बरकत अता फरमा। क्या दुआ फरमाई है? ए अल्लाह तू मेरी उम्मत की सुबहों में, अब 8 बजे आंख खुलेगी बरकत देखा,
10 बजे उठने वाला बरकत देखेगा। जिंदगियां परेशान हो जाती हैं, हालात, परेशानियां, तकलीफें, मशक्कतें, बेबरकतियां, नहूसतें, तंगियां। और फिर क्या होता है, जब ईमान अंदर से कमजोर होता है ना, तो बैठे बैठे कहता है यार किसी ने कुछ कर डाला है। अरे किसी ने नहीं किया, तू बड़ा जादूगर है, तू बड़ा जादूगर है। नमाज नहीं पढ़ता है, फजर में पड़ा रहता है घर में, तो कहां से रहमत आएगी, बरकत आएगी? हंसने की बात नहीं है, ये हमारे मोहल्लों की कहानियां हैं। हमारी जिंदगियों की असल परेशानियों की वजह यह है। बंदों पर बड़ा रहीम है। कुरान में वमा कान रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तेरा रब बंदों पर जुल्म नहीं करता है। अल्लाह ने जुल्म अपने लिए हराम किया है, मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। हां, अपने लिए हराम किया है, बंदों पर भी हराम किया है, तो कोई किसी पर जुल्म न करे, कोई जाति न करे। फिर ये मामला मेरे साथ क्यों है? तो भाई मुझे देखना चाहिए, मुझे अपने गिरबान में मुंह डालना चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी पर नजर रखनी चाहिए कि मैंने अपने 30, 35 साल, 40 साल जिंदगी की रविश गलत है। ये गलत रविशों को तोड़ने के लिए लोगों से कहते हैं 4-4 महीने के लिए निकलो। ये 4 महीने जो भेजते हैं हम लोग, तो मेरे भाइयों, आप हमको अपने घर में कोई बुरा लगती है बताओ? एक आदमी अपने घर में बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन के साथ रहेगा, हमको कोई बुरा लगता है, लेकिन इसकी जिंदगी की रविश गलत है। अच्छा, ये घर का वडील है, घर का मैन। हर घर का बाप क्या होता है बोलो? हर घर का बाप क्या होता है? घर का मैन आदमी होता है ना। अब ये फजर में सोएगा, इसकी औलाद उठेगी? मैं फजर में सो जाऊं, मेरे बच्चे उठेंगे, मेरी बेटा उठेगी, मेरे घर की बहुएं उठेगी? अब बताओ, मेरी रविश गलत है, मेरी तर्ज जिंदगी को बदलने की जरूरत है। मुझे अपने आप को दीन, शरीयत, सुन्नत और आमाल में ढालने की जरूरत है कि मैं अपनी जिंदगी बदलूं। हां, मेरी जिंदगी की रविश को बदलूं। हां, और मैं अपने आप को सच्चा अल्लाह का बंदा और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाऊं। बंदा है हम, उसके बंदे हैं हम। क्या बोलो? उसके बंदे हैं। तो बंदे बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए, बागी बनकर जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। हम बगावत करते हैं, बंदगी नहीं करते हैं। गुनाह माफ है, बगावत माफ नहीं है। हुकूमतों में क्या होता है बोलो? गुनाह माफ हो जाते हैं, छोड़ दिए जाते, लेकिन बागी का बागी माफ नहीं होते हैं। हम बगावतें करते हैं। अपनी तर्ज जिंदगी को देखें। इस हालत में अगर मौत आ गई, इस हालत में सब पूछो नीचे क्या होगा? बोलो, नीचे क्या होगा? 6 फीट नीचे कब्र में बरज़ख कैसे गुजरेगी? हशर का मैदान कैसे गुजरेगा? और नहीं पता नामा अमाल अल्लाह मुझे और आपको इस तर्ज जिंदगी और इस गलत रविश की जिंदगी में नहीं पता मेरा नामाल अमाल मुझे दाने हाथ में दिया जाएगा या मेरे बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमावे। हाँ, मामला खाली दुनिया का नहीं है। मैंने कहा ना, ये दुनिया की जिंदगी कांटे की जिंदगी है। इस पर बरज़ख की जिंदगी, इस पर आखिरत की जिंदगी बनेगी। ये कांटे की जिंदगी है। इसको आप मामूली न समझो, हल्का न समझो। बात समझे ना? भाई दुनिया में आ गए तो दिन गुलाब काट लो, गुजार लो, ऐसा नहीं है। इसको गुजार नहीं देना है, इसको बनाना है। ये बनेगी अंदर के से, ये बनेगी आमाल से। हाँ, नमाज, तिलावत, जिक्र, दुआ, ये अमाल है जो हमें दिए गए हैं। आदमी इन अमाल से अपनी जिंदगी को बनावे। क्यों? क्योंकि यही अमाल की बुनियाद पर कल आखिरत में इसका बेड़ा पार हो जाएगा। हदीसों में है
کہ کل اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں سب حساب کتاب سے نمٹ دے گا اور پھر سب سے کہے گا نکلو پہنچو پل صراط پر، اس پار حوض کوثر ہے۔ اس پر کیا ہے بولو؟ پل صراط، دوزخ اور جنت کے بیچ کا پل کے اس پار حوض کوثر، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہے نا، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اندر تک ٹھنڈک پہنچا دے گا۔ ایسا پانی جس کے پینے کے بعد آدمی کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو کچھ پینے کا ہوگا نا وہ تو مزے کا ہوگا۔ کیسا ہوگا بولو؟ ہاں، مزے کا پینے کا ہوگا۔ وہاں پیاس نہیں لگے گی، کیوں؟ پیاس سے تکلیف ہے، جنت میں تکلیف نہیں ہے۔ وہاں بھوک بھی نہیں لگے گی، وہاں جو کھانا پینا ہوگا نا وہ کیسا ہوگا؟ مزے کا کھانا ہوگا، بھوک کا کھانا نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کھانے کے لیے کہیں مہمان بن کر جاویں، میزبان آپ کو دال، چاول، روٹی، گوشت، پلاؤ جو کھلا دیں، اور آخر میں آپ کے سامنے ٹرے لاوے جس میں پھل ہو، آئس کریم رکھیں، بات سمجھے نا؟ تو یہ کس کے لیے بولو؟ مزہ لینے کے لیے ہے۔ پیٹ تو آپ نے کس سے بھر لیا ہے نا؟ روٹی بوٹی سے۔ یہ مزہ، جنت کا سارا کھانا پینا اللہ تعالیٰ مزے کے لیے دے گا، کوئی چیز نہیں۔ لیکن پل صراط کو کراس کرے گا آدمی، اندھیرا ہوگا۔ پل صراط پر کیا ہوگا؟ حدیثوں میں ہے کہ اس کے اوپر لوکھنڈ کے کلادیب آنکڑے ہیں، سلاخیں ہیں، آنکڑے، سر مڑے ہوئی سلاخیں ہیں، یہ گھومتی رہے گی پل صراط پر، یہ گھومتی رہے گی، اور حکم ہوگا چلو نکلو اس پار۔ جتنے بے ایمان ہیں وہ سب آنکڑوں میں پھنسیں گے، جتنے بے ایمان ہیں وہ کہاں پھنسیں گے بولو؟ نکل نہیں پائیں گے۔ ما منکم الا واردھا، ما منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا۔ ہر ایک کو پل کراس کرنا ہے۔ ایمان والا بھی گزرے گا، کس کے ساتھ؟ ایمان کے نور کے ساتھ، نیکی اور بھلے کاموں کے نور کے ساتھ گزرے گا۔ کیا نور ہوگا اس کے پاس؟ 5 نمازیں ہوگی، یہ نور ہوگی۔ کیا ہوگی بولو؟ یہ نمازیں نور ہوگی، نور، اس اندھیرے میں نور ہوگی۔ ہاں، آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، حدیثوں میں ہے جمعہ کے دن سورہ کہف کون سے سپارے میں ہے بولو؟ جو پڑھتے ان کو یاد ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو کچھ خبر بھی نہیں کہ کہف نام کی کوئی سورت بھی قرآن میں ہے۔ جمعہ کے دن پڑھے سورہ کہف، چند رکوع کی سورت ہے۔ کیا ہوگا؟ پل صراط کے اوپر اس کا نور ہوگا، اتنا بڑا نور ہوگا جو آسمانوں تک پھیل جائے گا۔ قرآن کی آیت، قرآن کی تلاوت بندہ کرے گا، یہ تلاوت کرنے والے کے لیے، اس کے لیے ایک ایک آیت، ایک ایک آیت، ایک ایک آیت کل قیامت میں کیا بن جائے گی بولو؟ نور بن جائے گی۔ سبحان اللہ، نور بنے گا، الحمدللہ نور بنے گا۔ حدیثوں میں ہے جب آدمی بازار میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی وجہ سے اللہ اس کے بال بال کے اندر نور پیدا کرے گا۔ وہ پل صراط کا اندھیرا ہے۔ ہاں، کسی ایمان والے کی کوئی پریشانی کو، کوئی مصیبت کو آپ نے میں نے دور کر دیا، پیسے سے پریشان، پیسے دے دیے، ارے جہاں اپنی جان لگانے سے اس کی پریشانی دور ہو سکتی تھی، جان لگا کے او بھائی، او بیٹا بیٹھ جا، بیٹھ، میں تجھ سے زیادہ تھکا ہوں، جان لگا کر اس کی پریشانی کو دور کر دیا۔ کہ کسی مسلمان کی، اہل ایمان کی ہم نے پریشانی کو دور کر دیا، یہ پریشانی کو دور کرنا، یہ عمل اس کا محشر کے میدان میں پل صراط پر نور بنے گا۔ حدیثوں میں ہے کسی کا نور انگوٹھے کے برابر ہوگا۔ دیکھو یہ انگوٹھے کا ناخن ہے نا، یہ کیسا ہے؟ اتنا نور ہوگا۔ کسی کے اتنے پرچھائی جیسا نور ہوگا، کسی کا پہاڑ جیسا نور ہوگا، کوئی بجلی کی طرح کراس کرے گا،
आसमान में बिजली लिसोड़ा करती है ना, इतना लंबा पुल क्रॉस करके यूं निकल जाएगा। कोई तेज रफ्तार घोड़े की सवारी, तेज रफ्तार घोड़े की तरह दौड़ते हुए निकलेगा। हाँ, तेज रफ्तार घोड़ा कैसा दौड़ता है? ऐसी रफ्तार से। कोई चल कर जाएगा, है ना, कोई दौड़ कर जाएगा, और कुछ गिरते पड़ते गिरते पड़ते गिरते पड़ते यूं 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 करते निकल जाएंगे। बात समझे कि नहीं? और उस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका इस्तकबाल करेंगे, आओ 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 आओ। कौन है? मेरी उम्मत के नमाजी हैं, ये फजर पढ़ने वाले हैं, ये मार्केटों में गरागी थी तो भी इनकी ज़ोहर असर मगरिब जमात के बगैर नहीं होती थी। ये रोज कुरान पढ़ने वाले थे, ये रोज तस्बीह पढ़ने वाले थे। ये कौन थे? कि ये माँ बाप की खिदमत करने वाले थे। माँ बाप की खिदमत को बोझ नहीं समझते थे। माँ की खिदमत को, बाप की खिदमत को, बुरा बाप है, बुरी माँ है, कि इसकी खिदमत का बोझ नहीं है, ये तो मेरी जन्नत है, मेरी माँ मेरी जन्नत है, मेरा बाप मेरी जन्नत का दरवाजा है। ये तो जन्नत, दुनिया में जन्नत को रोकड़ी लेने का मौका है। ओ भाई, माँ बाप की खिदमत क्या है? जन्नत का स्टैम्प लगवा लो, खिदमत करके दुआएं ले लो, और अपनी जन्नत अल्लाह की यहां पक्की कर लो। बोझ न समझो। हाँ, कि 3 भाई हैं, 1 महीना मां तेरे घर, दूसरे घर मेरे घर, तीसरे घर तेरे घर। वारे न बांधो मां बाप के, वारे न बांधो, सादत समझो अपनी। हाँ, इनका पेशाब पखाना साफ करना पड़े तो भी अपने लिए सादत समझो। दुनिया में अल्लाह के बंदे और बंदियों में सबसे बड़ा हक आदमी पर उसके मां बाप का है। अल्लाह रसूल के बाद किसका हक है? उसके मां बाप का हक सबसे बड़ा है। इनको राजी करो, इनको खुश करो, हाँ, इनकी खिदमत करो, हाँ, इनकी दुआएं लो। अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने हमसाया पड़ोसी के साथ अच्छे बनकर रहो, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, हमारा पड़ोसी है। हमको हमारे नबी ने पड़ोसी के हक सिखाए हैं, अच्छे पड़ोसी बनकर रहो, इसके सुख दुख के भागीदार बनो। अल्लाह ने माल पैसा दिया है, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों पर सिला रहमी करो। ये क्या चीज है? ये पुल सिरात क्रॉस करवा देगा। ये क्या करवा देगा? ये पुल सिरात को, इसके पीछे 500,000 लग रहे हैं। ये जाहिर में 500,000 है, लेकिन 500,000 नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जन्नत का सौदा है। आप क्या कर रहे हैं बोलो? अपनी जन्नत खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? अपनी जन्नत खरीद रहे हैं। बहुत बड़ी जन्नत का सौदा हो रहा है। हाँ, लगाओ लोगों पर अपने माल को, अल्लाह ने दे रखा है। खुदा की मखलूक पर रहम करो। हाँ, किताबों में लिखा है कि जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। लोगों के साथ रहमदिली का बर्ताव हो, अच्छे अखलाक का मामला हो। हमारे साथ बुरा मामला कर दे, हम दिल बड़ा रखें। क्या रखें? दिल बड़ा रखें। इंतकाम लेने के दर पे न रहें। हमारे नबी एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? क्या चीज हमको सिखाई? वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम्हारे साथ जाती करे इसे क्या कर दो? माफ कर दो। क्या कर दो? माफ कर दो। हाँ, वाहसिन मन असा इलैक, जो हमारे साथ बुरा सलूक करे, क्या इनके साथ अच्छा सलूक करो। बुराई का जवाब बुराई से देना, ये तो दुनिया में सबको आता है। हमको हमारे नबी ने बुराई का जवाब बुराई से देना नहीं सिखाया। आप बुराई का जवाब बुराई से देना अगर करते तो जिस दिन आपने मक्का फतह किया सन हिजरी 8 में, और फातिहाना शान से आप मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए, मक्के के हर छोटे बड़े को अंदर से फड़क थी कि आज मोहम्मद हमसे इंतकाम लेंगे। 13 साल सताया था। 13 साल सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मजबूर होकर आपने हिजरत की थी। नहीं चाहते थे मक्का छोड़ना, मजबूर किया आपको मक्का छोड़ने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने से इतनी मोहब्बत, अपने शहर से मोहब्बत, लेकिन बावजूद इसके हालात इतने तंग कर दिए,
آپ کا مکے میں جینا دشوار کر دیا، آپ کے ساتھیوں کا جینا تنگ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اللہ نے 8 سال پر واپس پہنچایا، اور کیسے پہنچایا؟ شان و شوکت کے ساتھ پہنچایا ہے نا۔ آپ چاہتے ہیں ایک ایک آدمی کو جس نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، گالی دی، کانٹا بچھایا ہے نا، برا بھلا کہا، آپ کو ستایا، آپ کی بچیوں کو ستایا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا، آج کیا تھا بولو؟ انتقام کا دن تھا، انتقام، بدلہ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ کسی صاحب کے زمان سفر میں نکل گیا، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بات پہنچائی گئی، مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس جماعت کے ذمہ دار تھے اس ذمہ داری سے ان کو ہٹا دیا، ان کے نیچے ان کے صاحبزادے کو ذمہ دار پر بنایا، فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو کیا ہے بولو؟ معاف کرنے کا دن ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، معاف کرنا ہم کو سکھایا۔ ہوتا ہے دنیا میں، بھائی بہن میں ہو جاتا ہے، بھائی بہن میں ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں ہو جاتا ہے، پڑوسی پڑوسی میں ہو جاتا ہے، پارٹنر میں ہو جاتا ہے۔ من دکھ مت رکھو، ہاں یہ لڑائی جھگڑے قیامت تک کے لیے باقی نہ رکھو، خدا رہا یہاں معافی تلافی کر لو، ایک دوسرے کے دل کو راضی کر لو، ہاں زبان سے معافی مانگ لو، حق نکلتا ہے دے دو اس کو، بھائی تو لے لے جا، 500 1000 زیادہ لے لے، 2000 تو لے لے، 25 ہزار زیادہ تو لے لے، چل جا، تو راضی؟ بولے راضی، جا تو راضی، اللہ بھی مجھ سے راضی۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ یہ چیزیں ہوگی تو پل صراط پار نکلیں گے، اور بھائیو یہ چیز ہوگی تو آدمی پل صراط کو کراس کرے گا آسانی سے، آسانی سے، اور اس پار جنت، ورنہ گاڑی اٹکے گی، گاڑی کیا بولو؟ اٹکے گی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ میں میرا دیکھوں گا، آپ اپنا دیکھیں گے، آپ کی بیوی اپنا دیکھے گی، آپ کے بچے آپ کا اپنا دیکھیں گے، آپ کی ماں بھی اپنا دیکھے گی، باپ بھی اپنا دیکھے گا، کوئی کسی کی طرف منہ ادھر ادھر نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے۔ جو اٹک گیا سو گر گیا، وہ گر گیا، وہ گر گیا، اس پر کسی کو رحم ترس بھی نہیں آئے گا۔ اس سے میرے بھائیوں، وہ جو آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی، سمجھے نا؟ بات تو یہاں سے چلی تھی، اس مرد مومن کے کٹورے کو الٹ دیا ہے نا، تو فرشتوں نے کہا اللہ پاک تیری حکمت سمجھ میں نہیں آئی، اس گنہگار کو مچھلی کھلوا کے موت دی ہے نا، اور اس نیک آدمی کو پیاس سے موت دے دی، کہا اس کی نیکی میرے پاس تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہے بولو؟ پنجرے کا چوہا ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہاں اس کی تھوڑی نیکیاں تھی، ہم نے اس کو مچھلی کھلا دی تاکہ اس کے دنیا میں ہمارا اس کا حساب کتاب کلیئر ہو جائے، اور یہ میرے پاس اس حالت کے اندر آوے کہ اس کے گناہ ہی گناہ میرے پاس باقی ہو، اور میں اس کی سب پکڑ کروں۔ اور وہ مرد صالح جو دنیا سے گیا، سکرات میں میں نے اس کو پانی تک نہیں پینے دیا، کٹورے کو میں نے فرشتے سے الٹا دیا، ہاں پیاسے جان دے دی، اس کی روح پیاس سے نکال دی۔ بولے ماجرا یہ تھا، اس بندے کی میرے پاس تو نیکیاں ہی نیکیاں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہے، ہاں کچھ گناہ تھے اس کے، کیا تھے بولو؟ کچھ گناہ تھے، کچھ گناہ تھے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس ایسی حالت کے اندر آویں کہ اس کے گناہ بھی کیا ہو جائے بولو؟ کلیئر ہو جاویں۔ تو میں نے اس کو مرتے وقت پانی نہیں پینے دیا، پیاس سے اس کی روح قبض کر لیا، پیاس کی تکلیف میں اس نے جان دے دی، کہ اس تکلیف کی عوض میں میں نے اس کے وہ سارے گناہ کیا کر دیے؟ معاف کر دیے۔ یہ میرے پاس ایک دم کلین، صاف ستھرا بنا تاکہ میں اس کو اعلیٰ درجے کی جنت دے دوں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ 3 چیزیں ہیں، جان، مال، صلاحیت۔ کہاں لگانی چاہیے بولو؟ آخرت کے لیے لگانی چاہیے، دین کے لگانی چاہیے، دین سیکھنے کے لیے لگاویں، ایمان بنانے کے لیے لگاویں، آخرت آباد کرنے کے لیے لگاویں۔ اور ایک بات طے ہے، جو اپنی ان تینوں نعمتوں کو اپنی برزخ آخرت کے لیے لگائے گا،
اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دنیا ضرور اللہ تعالیٰ آباد کر دے گا. اس کی دنیا کو اللہ برباد نہیں کرے گا. اللہ اس کی دنیا کو برباد بالکل نہیں کرے گا. خدا اس کی دنیا بابرکت بنا دے. عزت عافیت راحت اللہ دے گا. ان سب چیزوں کو دینے میں اللہ تعالیٰ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ ان سب چیزوں کو دینے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ بھائی عزت کب ملے کہ اس کے پاس کروڑوں خربوں روپیہ ہو تو یہ عزت ملے. ایسا ہے کہ نہیں. اس کے بعد بہت بڑا عہدہ ہو اور بہت بڑی اس کی وزارت کی کرسی ہو تو اس کا روپ پڑے کہ نہیں. اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. عزت کا معاملہ اوپر سے چلتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور محبت کب کرتا ہے جب یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, ذکر و تلاوت کرتا ہے نا, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا بن کر رہتا ہے, اللہ کی دی ہوئی جان مال کو اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جاویں, دین سیکھنے والی بن جاویں, ایمان کی راہ پر لگ جاویں. اس کے لیے ملک میں دنیا کے خطوں میں ملک کے الگ علاقوں میں جماعتوں میں جا کر جان مال لگا کر انسانیت پر ایمان والوں پر رحم کھاتا ہے تو اللہ کیا ہو جاتا ہے بولو, خوش ہو جاتا. کیوں؟ جان صحیح جگہ پر لگا دی, مال صحیح جگہ لگا دیا, استعداد کہاں لگا دی؟ صحیح لگا دی. جان لگنی چاہیے تھی وہاں لگا دی. تو پھر اللہ جب بندے سے خوش ہوتا ہے تو حدیثوں میں آتا ہے جبریل امین کو بلا کر کہتے ادھر آؤ. وہ احمدآباد میں ہے نا, کالو پور میں, دریا پور میں, شاہپور میں, وہ نارول میں, وٹوا میں ہے نا, وہ بندہ کا اس سے میں محبت کرتا ہوں, بہت اچھا بندہ ہے. جبریل کہ اچھا آپ محبت کرتے ہیں, اچھا بہت اچھی بات ہے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے پاس آتے ہیں. او بھائی سنو, وہ نیچے وٹوے میں رہتا ہے نا, کالو پور میں, شاہپور میں, اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک بندہ عزت دار ہے. اچھا فرشتے کا اچھا عزت والا بندہ ہے. تو فرشتے زمین پر آتے ہیں. کہاں سے بولو؟ اور لوگوں کے دلوں کے اندر بات ڈالتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالتے ہیں بولو؟ بات ڈالتے ہیں. تو اللہ کے بندوں کے دلوں میں اس کی کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ محبت, عزت. وہ محبت معتبر ہے جو اوپر سے آوے, وہ عزت معتبر ہے جو بولو اوپر سے آوے. باقی میرے تمہارے یہ چمکتے سیکھنے کے دیکھ کر ہمارے 5-15 بھائی بن جاوے نے اور ہماری عزت کرے آؤ صاحب, یہ سمجھنا یہ ہماری محبت نہیں ہے, یہ نوٹے سکوں کی محبت ہے. سمجھے نا؟ ہاں, کوئی اچھائی اپنے نہ ہو اور لوگ اپنے کو سلام پھینکے تو سمجھ لینے کا اپنے کو نہیں سلام کرتے ہیں. کس کو کرتے ہیں؟ پیسے کو سلام کرتے ہیں. اور یہ جب تک پیسہ صاحب حاجی صاحب اور جب پیسے نہیں رہیں گے تو باغی صاحب چلو بھاگو یہاں سے. کس کام کی بتاؤ؟ وہ عزت جو نیکی کے راستے سے اللہ دلوا دے, بولو وہ عزت کام کی ہے کہ نہیں؟ بولو یہ کام کی ہے کہ نہیں؟ کون سی عزت کا طلب کرنا چاہیے؟ جو ایمان نیکی بھلائی کے راستے سے اللہ تعالیٰ دلوا دے. وہ جب ہوگا جب میں آپ اپنے آپ کو کیا بنائے بولو؟ سچے پکے مومن بناوے, زندگی نیکی بھلائی والی بناوے, اچھائیاں والی بناوے, خیر خوبی والی بناوے. یہ خیر خوبی بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دے رکھی ہے. خالی کمانا زمانہ کی بات نہیں ہے. پیسہ کمانا کوئی کمال کی بات ہے, رنیا بھی کماتی ہیں, کماتی کہ نہیں کماتی, کوئی کمال کی بات ہے. نماز کو چھوڑ کر, روزے کو چھوڑ کر, تلاوت ذکر کو چھوڑ کر, گز چھوڑ کر, تعلیم چھوڑ کر, چلا چار مہینہ چھوڑ کر, دن کی محنت کو چھوڑ کر, ماں باپ کو ناراض کر کے, بیوی بچوں کو ناراض کر کے, غفلت والی زندگی میں ہائی پیسہ ہائی روپیہ, ہائی پیسہ ہائی روپیہ, صبح شام یہی دھن بنا کے رکھی ہے. کیا فائدہ اس زندگی سے؟ بھائی ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے کیا کر کے لکھا ہے بولو؟ مقدر. اس سے زیادہ 1 روپیہ آپ کو مجھ کو نہیں ملے گا.
हाँ, अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा करने में सबसे पहले मखलूक में अल्लाह ने कलम को किया। उस कलम ने अल्लाह से पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने कहा कायनात की तकदीर लिख दे। उस कलम ने लोहे महफूज में मेरी तकदीर, आपकी तकदीर है ना, आपके बच्चों की तकदीर, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपके बाप, आपकी सबकी तकदीर लिखती है। हमें आपको जो मिलना है वो मिल के रहेगा, वो मिल के रहेगा, वो अल्लाह हमसे जाने नहीं देगा। हाँ, ये तयशुदा बात है। लेकिन आपने अल्लाह के हुक्म को तोड़कर इसके लगे जावे कि ये तो गलत जिंदगी है, ये जिंदगियों का रुख सही नहीं है। हाँ, इसलिए जमातों में एक मुबारक जिंदगी सिखाने के लिए भेजते हैं। एक आदमी से नहीं कहते हमेशा घर छोड़ दें, ऐसा कहते हैं हमेशा की जमात की तश्कील है? नहीं भाई, 4 महीने जाओ। 4 महीने क्या करो? 4 महीने पूरे अमाल के साथ, उसूल के साथ गुजारो। और वो जिंदगी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लावी जिंदगी की मश्क करो, सुबह से लेकर शाम तक, अमाल के साथ। हुजूर की जिंदगी कैसी थी? अमाल वाली थी, खैर खूबी वाली थी, दीन वाली थी। 4 महीने में निकलकर इसकी मश्क करो, इसको सीखो, मश्क करो, फिर सीखी हुई मश्क की हुई जिंदगी को अपने कारोबार में अपनाओ, है ना, और नौकरी में अपनाओ। आप रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हुए अपनाओ। आप टेम्पी चलाते हैं, टेम्पी चलाते हुए अपनाओ। आप फुटपाथ पर कहीं दुकान पर पथारा लगाकर अपना धंधा करते हैं, तो पथारे के साथ वो मुबारक जिंदगी अपनाओ। अपने आप को आदमी पक्का सच्चा हुजूर का उम्मती बनकर जिंदगी गुजारे। बात समझे ना मेरे भाइयों? हम जमातों में इसलिए भेजते हैं, जमात में चिल्ले 4 महीने कोई बरकत के लिए थोड़े भेजे जाते हैं किसी को, जाओ बरकत मिल जाएगी। बरकत के लिए नहीं भेजते, ये हमारी जरूरत है। दीन जैसे हमारी क्या है बोलो? जरूरत। ईमान हमारी जरूरत, नेकी हमारी जरूरत, भली अच्छी आदतें हमारी जरूरत, अच्छे अखलाक हमारी जरूरत। समझे ना? ये हमारी बेसिकली जरूरत है, बुनियादी जरूरत है। मुसलमान बदअखलाक नहीं होता है, बदज़बान नहीं होता है, बेनमाजी नहीं होता है, मां बाप का नाफरमान नहीं होता है, दोस्त यार पड़ोसी को सताने वाला नहीं होता है। वो तो सबके साथ कैसा रहता है? अच्छा भला रहता है। वो हाजिर ना हो तो लोग इसको तलाश कर रहे, भाई पिला के गया, देखा सर रहती, कहा हुआ, क्या हुआ, दिखते नहीं भाई। अरे उनको तो 2 दिन से बुखार था। ऐसा तो आपकी खबर अंतर पूछने के लिए आपके 5-25 दोस्त क्या बोले, घर पर आएंगे, भाई क्या हुआ आपको, क्या तकलीफ? आपके सच्चे हमदर्द। क्यों? वो आपकी भलाई से इंप्रेस है, वो आपकी भलाई से मुतासिर हैं, आपके अखलाक से मुतासिर हैं। बात समझते मेरे भाइयों? हाँ, कहीं भी रहेंगे बेदीनी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। क्यों? इसलिए कि बेदीनी के साथ जिंदगी गुजारने में न अपना भला है न अपने घर वालों का भला है, हमारी बर्बादी है। और पीछे हम घर वालों की भी क्या करते हैं बोलो? बर्बादी के लिए इनके लिए भी रास्ते कायम करते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये गफलत, बेदीनी। आजाद जिंदगी, कैसी जिंदगी? आजाद नहीं, हम पाबंदी जिंदगी। 4 महीने इसीलिए पाबंदी वाली सीखने के लिए जाना है। देखो दुनिया में पाबंद आदमी रहेगा नहीं तो आखिरत में क्या आएगा बोलो? आजाद रहेगा। यहां पाबंद रहेगा तो वहां क्या रहेगा? आजाद। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाउन। हर जी की चाहत अल्लाह पूरी करेगा। मसला कितना है? 40, 50 साल, 70 साल का है। मसला हमेशा का नहीं है। ये जिंदगी थोड़ी है, लेकिन बहुत मानेदार जिंदगी है। हाँ, ये जिंदगी बनाने के लिए तबलीग का काम है। हाँ, किसको बनाओ? हाँ, और ये बनेगी कैसे बनेगी? मेहनत से, कुर्बानी से, अपनी जगह पर हरकत करने से। घर बैठे रहने से ये जिंदगी नहीं बनेगी। समझते हो?
تھوڑا سا تھوڑا. گھر بیٹھے رہنے سے یہ زندگی نہیں بنے گی. ارے گھر بیٹھے روٹی ملتی ہے؟ ارے بتاؤ, گھر بیٹھے رہو, روٹی گھر آ جاتی ہے. کیا کرتے ہو؟ محنت مزدوری کرتے ہو, دھندا کاروبار کرتے ہو, کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہے نا؟ تو آدمی اپنا دین اسے گھر بیٹھے کیسے مل جائے گا؟ ایمان گھر بیٹھے کیسے مل جائے گا؟ جنت گھر بیٹھے کیسے مل جائے گی؟ اچھا اخلاق, اچھی زندگی گھر بیٹھے کیسے مل جائے گی؟ تبلیغ اسی کے سکھانے کا نام ہے. ہم محنت کریں, جن علاقوں میں جاویں لوگوں پر محنت کریں. کیا کریں؟ لوگوں پر محنت کریں, تاکہ لوگ بھی کیا کریں؟ بولو, یہ مبارک زندگی کو سیکھیں. سمجھتے ہیں؟ اور وہ سیکھیں گے, ان کا ہمارے سیکھنے کا اجر یہ بھی ہمارے پاس, اور لوگ سیکھیں گے اس کا اجر بھی کیا ہے؟ بولو, ہمارے کھاتے میں. آپ بہار چلے گئے, جھارکھنڈ چلے گئے, پنجاب چلے گئے, ساؤتھ کے کسی اسٹیٹ میں چلے گئے, میں نے ہماری جماعت نے جم کر محنت کی, اپنے اعمال کی پابندی میں, محلوں میں ایک ایک مسلمان کو ٹارگٹ بنا کر محنت کی, اور نہ جانے کتنے سینکڑوں جوانوں نے ہماری جماعت کی محنت سے کیا کر لی؟ بولو, توبہ کر لی. یہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ارے بولو رے, میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں. میں آپ کو 100 کی نوٹ دوں, ایک ہاتھ میں 100 کی نوٹ, اور ایک ہاتھ میں میرے پاس 100 کا ڈالر ہو, $100 کی نوٹ. پھر میں آپ کے ساتھ رکھوں, آپ کو اس میں سے جو پسند ہو لے لو, آپ کو اس میں سے جو پسند ہو لے لو. تو آپ کیا لیں گے؟ تمہارا دھیان نہیں ہے کہ ماتھے پر سے جا رہی, باؤنس ہو رہی میری بات ہے. تم کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے مت دیکھو, یہ تو ہمارا فخر ہے, اس میں چڑھیں گے لوگ. ایک ہاتھ میں 100 کی نوٹ ہو, $100 کی نوٹ ہو, اور میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. پیچھے والے نہیں سمجھے, لیں گے ڈالر لیں گے. کیوں ڈالر لیں گے؟ قیمتی ہے. اچھا, میں ایک ہاتھ میں $100 کی نوٹ رکھوں, اور میرے ایک ہاتھ کے اندر ڈالر بنانے کا ایک مشین ہے جس میں ڈالر چھپتے ہیں. کیا ہے بولو؟ ڈالر چھپتے ہیں, تھنا تھن, نوٹوں کی نوٹوں, بنڈل کے بنڈل. ایک ہاتھ میں $100 کی نوٹ ہے اور ایک ہاتھ میں مشین ہے, اور میں آپ سے کو بولو اس میں سے کیا چاہیے, تو آپ کیا لیں گے؟ کیا لیں گے؟ کیوں؟ ہاں, نوٹ چھاپیں گے. اب اصل احمدآبادی دی کے تم لوگ نوٹ چھاپیں گے. اچھا, میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھو یہ نوٹ چھاپنے کا, ڈالر چھاپنے کا مشین ہے. یہ کیا ہے؟ ڈالر چھاپنے کا مشین ہے. اور یہ عمارت دکھتی ہے, بولے کیا؟ یہ ایسے مشین بنانے کی فیکٹری ہے. یہ کیا ہے بولو؟ مشین بنانے کی فیکٹری ہے. تم کو یہ مشین چاہیے کہ یہ فیکٹری چاہیے؟ تو تم کیا لو گے؟ اب سمجھ گئے, تبلیغ کی محنت وہ فیکٹری ہے. تبلیغ کی محنت کیا بولو؟ فیکٹری ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا کماتے ہیں. ہم 4 مہینے نکل کر علاقوں کو کمائیں گے, انسانوں کو کمائیں گے, نیکی کمائیں گے, ہدایت کمائیں گے. لوگ ہدایت پر آئیں گے, اور وہ آئے, ان کی نسلیں آئے, قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ سارا کا سارا کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ہمارے احمدآباد کی جماعت کے کھاتے میں جائے گا. کس کی جماعت کے کھاتے میں؟ یہ 12-15 بندے گئے ہیں دکان بند کر کے, نوکری چھوڑ کر, لاری چھوڑ کر, رکشا چھوڑ کر, فیری چھوڑ کر, ہے نا, ٹیمپی چھوڑ کر, پتھارا چھوڑ کر گئے. 12-15 آدمی 5, 7, 10, 15 ہزار روپے لے کر انہوں نے کر کے نہ جانے 20 سے 50 سینکڑوں لوگوں کو توبہ کروا, ہے نا. جنہوں نے توبہ کی ہے ان کی زندگیوں کا رخ صحیح ہو گیا. ایک آدمی کا رخ صحیح کیا ہوتا ہے؟ ایک پورے خاندان کا رخ صحیح ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ گھر کا وڈیل ہے, مین آدمی ہے, اس کی زندگی میں ایمان و شریعت, دین کی محنت آ گئی. وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنی بیٹیاں, اپنی بہویں,
ہے نا, سب کے رخ کو کیا کرے گا بولو, صحیح کرے گا. پتہ نہیں ان خاندانوں میں آگے چل کر کتنے حافظ بنیں گے, کتنے عالم بنیں گے, کتنے قاری اور مفتی بنیں گے, اور پتہ نہیں ان میں سے کون کون لوگ دنیا میں اور دنیا کے دوسروں میں ملکوں میں آگے جا کر اللہ کے دین کی محنت کریں گے. وہ سارا اجر و ثواب کس کے کھاتے میں؟ یہ 12-14 آدمی کے کھاتے میں جا رہا ہے. ایسا آپ کے 1-4 مہینے بھائی ادھر سے نیکی آ رہی ہے, 1-4 مہینے آپ کے جھارکھنڈ میں لگے وہاں سے بھی آ رہا ہے, 1-4 مہینے آپ کے تمل ناڈو میں لگ گئے وہاں سے بھی آ رہا ہے, 1-4 مہینے آپ کے کہاں لگے بولو, آپ کے بہار میں لگے وہاں سے آ رہے ہیں. تو آپ کے پاس تو نیکی چھاپنے کی فیکٹریاں ہیں, آپ میں قبر میں ہیں, آپ نے کہا بولو قبر میں ہیں, اور ان نیکیوں کی فیکٹریوں سے کیا آ رہی ہے؟ برابر نمازیں, تلاوت, ذکر, گشت, تعلیم, مدرسے, مکتب, علماء, حفاظ, قرہ, یہ سب آنے دو, آنے دو, آنے دو. کتنی بڑی کمائی ہو گئی, بے حساب کمائی ہے. تو بولو ایسی کمائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ارے کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو اس کمائی حاصل کرنے کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ. کیا لگاؤ؟ 4 مہینے اس کے لیے لگاؤ. تو اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ تمہاری انشاءاللہ بہت ایک مری دبی ہے. ارے سب اس کے لیے تیار ہو؟ اب بتاؤ ہمارے اس مجمع میں 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے کہ انشاءاللہ اجتماع سے پرسوں دعا ہونے کے بعد میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے جانے کے لیے تیار ہوں. اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے نام کو پیش کرو. ماشاءاللہ بڑے سکون کے ساتھ مجموعہ بیٹھا ہے, کر کے اپنے آپ کو پیش کرو. ہاں بھائی, جو پہل کرے گا پیچھے والوں کا جتنا کھڑے ہوں گے ماشاءاللہ, واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھائی اس میں کی فضا نہ بناوے, تھوڑی دیر سکون کے ساتھ بیٹھے, جس سکون کے ساتھ آپ نے بیان سنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جنہوں نے پہلے کبھی بھی نہ